بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ آج کی میری ویڈیو تسبیح والے استخارے کے متعلق ہے، اور آپ نے بارہا دیکھا ہوگا بہت سی ویڈیوز ہیں جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ تسبیح کے ذریعے آپ استخارہ کریں، اور تسبیح کا پھر عمل کرنے کے مختلف میتھڈ بتائے جاتے ہیں۔ تسبیح ہلے، ایسے ہلے تو یہ ہوگا، ویسے ہلو تو ایسے ہوگا۔ تو میں اصل میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ استخارہ اصل ہے کیا، اور استخارہ کیسے کرنا چاہیے، اصل سنت طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، سنت سے ہٹ کر کوئی عمل کتنا ہی زیادہ اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، ٹھیک ہے اس عمل کا فائدہ ہو، اللہ رب العزت چاہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن جو تاثیر، جو قوت، جو فائدہ اللہ رب العزت نے مسنون عمل میں، سنت عمل میں، اس عمل میں جو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو تاثیر اللہ رب العزت نے اس میں رکھی ہے، وہ کسی عمل میں نہیں۔ اور نبی الاسلام کے مبارک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرمایا کرتے تھے، جس کا مفہوم ہے کہ نبی الاسلام ہمیں استخارہ کی اس طرح تعلیم دیا کرتے تھے جس طرح قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو استخارہ بہت قیمتی چیز ہے اگر ہم اس کو زندگی کے ہر کام میں شامل کر لیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم اس کو سنت کے مطابق کریں۔ تو سنت عمل کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں عرض کروں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ تو آئیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل استخارہ وہی ہے جو مسنون ہے، جو سنت استخارہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی استخارہ، اس میں آپ کو 100% نتیجہ ملے، فائدہ ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن جو مسنون استخارہ ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے جب آپ اللہ رب العزت سے مشورہ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں استخارہ کی طرف۔ اس استخارہ کی میتھڈ میں سب سے پہلے آپ اچھی طرح وضو کیجیے۔ اس کے بعد آپ نے 2 نفل استخارہ کی نیت سے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی نیت کیا کریں؟ بھئی نیت آپ جب وضو کرنے گئے ہیں اس لیے گئے ہیں کہ میں نے استخارے کے نفل پڑھنے ہیں، تو یہی نیت ہے۔ زبان سے کہنا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، منہ میرا قبلہ کی طرف ہے، اور مکمل جو ترتیب بتائی جاتی ہے، تو اسے ترتیب نماز کہتے ہیں، نیت نماز نہیں ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں میں نے پاکستان جانا ہے، تو اب میں کہتا ہوں جی میں فلاں جگہ سے فلائٹ میں بیٹھوں گا، اور وہ فلائٹ پہلے دبئی میں رکے گی، وہاں سے پھر وہ پاکستان کے لیے دوبارہ اڑے گی، پھر پاکستان میں اترے گی۔ یہ تو ہے ترتیب سفر۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں بھئی میرا ارادہ ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اب مجھے پاکستان جانا چاہیے۔ اب یہ سوچ، اسے کہتے ہیں نیت۔ جب آپ نے سوچا میں نے استخارہ کرنا ہے، یہی نیت ہے۔ زبان سے کوئی نیت کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ہم بتاتے ہیں یہ ترتیب ہے کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اسے ترتیب نماز کہتے ہیں۔ جب آپ وضو کریں ہیں، آپ کی نیت ہو گئی، اب آپ مصلی پر آئیں، 2 رکعت نفل پڑھیے۔ 2 رکعت نفل جس طرح مغرب کے نفل پڑھتے ہیں، جس طرح ظہر کے نفل پڑھتے ہیں، جس طرح عشاء کے نفل پڑھتے ہیں، اس طرح 2 نفل پڑھنے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 15 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 70 دفعہ یہ پڑھنا ہے اور پھر اللہ رب العزت آپ کو مشورہ دیں گے، تو یہ بات ضروری نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ رب العزت سے ہم نے مشورہ کرنا ہے، اور استخارہ اسی کا نام ہے۔ بس آپ 2 نفل پڑھ لیجئے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد ایک مسنون دعا ہے، مسنون دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک۔ یہ دعا، مسنون دعا میں سامنے پیج پر شو ہو رہی ہوگی۔ آپ سمپل طریقہ ہے، آپ گوگل پر سرچ میں لکھیے استخارہ کی دعا، تو آپ کو وہ دعا مل جائے گی۔ آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب حاضل امر پر جب آپ نے پہنچنا ہے تو ذہن میں بس جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو تصور میں لانا ہے۔ شادی کا مسئلہ ہے، شادی وہاں کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، کاروبار یہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، اب اس کو ذہن میں رکھیے۔ پھر اس کے بعد آگے پھر پڑھیے، تو پھر دوبارہ جہاں حاضل امر لکھا ہے وہاں پھر سوچئے
جو آپ کا مسئلہ ہے، جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کریں ہیں، اس کو پھر سوچئے اور دعا کو مکمل کیجئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میرے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں فیصلہ فرما دیجئے، میرے لیے راہیں کھول دیجئے۔ آپ نے عربی میں بھی یہی بات کی ہے کہ اللہ یہ میرے لیے اگر بہتر ہے اسے میرے قریب کر دیں، میرے لیے آسان کر دیں، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اسے مجھ سے دور کر دیں، مجھے اس سے دور کر دیں، مجھے اس کے شر سے بچا دیں۔ تو پھر ہوگا کیا؟ اب نیلا پیلا سرخ جھنڈا آپ کو نظر آنا ہے، پھر ہی آپ نے کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو یہ بیوقوفی ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں، اگر آپ کی یہ تھنکنگ ہے کہ میں نے سونا ہے مجھے اشارہ ملے گا، تو یہ بھی بیوقوفی ہے۔ دیکھیے، آپ نے عصر کے بعد کوئی کام کرنا ہے، ظہر کے وقت آپ استخارہ کرتے ہیں، تو کیا آپ پھر سوئیں گے؟ آپ سونے کا انتظار کریں گے؟ اللہ رب العزت اس کے محتاج نہیں ہے کہ سونا پڑے اللہ رب العزت سے مشورہ لینے کے لیے۔ آپ نے بس استخارہ کرنا ہے۔ آپ 1 دن کریں، 3 دن کریں، 7 دن کریں، ہوگا کیا؟ خواب آنا ضروری نہیں، اصل ہوگا کیا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ استخارہ کریں ہیں رشتے کے لیے کہ اللہ فلاں جگہ میں نے ہماری بات ہوئی ہے، تو کیا وہاں رشتہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ جو آپ کسی سے جا کے استخارے کروا رہے ہوتے ہیں نا، حضرت استخارہ کر دیں، کتنی بچیاں ایسی ہیں جو میسج کرتی ہیں، جی حضرت میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کہ میری ساس نے کہا ہے کہ جی ہم نے اپنے پیر صاحب سے استخارہ کروایا ہے، انہوں نے کہا جی استخارہ ٹھیک نہیں آیا، ہم رشتہ توڑے ہیں۔ تو کتنے سال انتظار کے بعد انہوں نے رشتہ توڑ دیا۔ تو یہ استخارہ نہیں کرنے چاہیے۔ اصل استخارہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، دعا پڑھ لی، اب آپ مستقل 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 7 دن تک یہ استخارہ کرتے رہیں۔ 2 نفل روزانہ کسی ٹائم بھی پڑھ لیں، ظہر مغرب عشاء کی نماز کے بعد پڑھے جا سکتے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ اگر تو یہ استخارہ ہوا ٹھیک، اگر تو یہ رشتہ ہوا آپ کے لیے ٹھیک، تو پھر خود بخود حالات بنتے چلے جائیں گے۔ کچھ رشتے کا انتظام نہیں، کچھ پیسوں کا انتظام کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں کر پا رہے، تو جب اگر رشتہ بہتر ہوا تو سارے انتظام ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر رشتہ بہتر نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سارے اچھے بھلے مانے ہوئے ہیں، ساری تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، کوئی ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں نہیں یہ میں شادی نہیں ہونے دوں گا، کسی نہ کسی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ اور یہی استخارہ ہے، جس کام کے لیے ہم استخارہ کرتے ہیں اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا تو ہمارے لیے راہیں کھل جائیں گی، وہ کام مکمل ہو جائے گا، اور اگر وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہوا تو ہمارے لیے راستے تنگ ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ کام نہیں ہوگا۔ فقط اتنی سی بات ذہن میں رکھیے کہ استخارہ کرنے کے بعد جو بھی ہو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ بے فکر مطمئن ہو جائیے کہ یہی میرے لیے بہتر تھا، دوسری راہ میں مجھے نقصان تھا، میرے لیے مسائل تھے، پریشانیاں تھیں، تو یہ میرے لیے اچھا تھا، اچھا ہو گیا الحمدللہ۔ یہ اصل استخارہ ہے۔ اور دیکھیے، میری یہ گزارش ہے کہ یہ مختلف استخارے کر کے اپنی طرف سے یوں ڈیسیژن نہ لیا کریں، آپ استخارہ کریں، اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کے لیے کیا فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے کیا پسند فرماتے ہیں، وہ اصل استخارہ ہے، اور اس سے اصل مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اس کے علاوہ استخارے کے متعلق یہ ہے کہ اگر آپ محسوس ایام میں ہیں، آپ کو فوری کوئی کام ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں اس میں کیا کروں، تو پھر آپ ایک مختصر استخارہ ہے جو محسوس ایام میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس دعا کو نفل پڑھے بغیر بھی اس دعا کو آپ پڑھیں، مکمل دعا کو، اور حاضر الامر میں اپنے مقصد کو سوچئے، اور آخر میں پھر اللہ رب العزت سے دعا کر لیجئے۔ محسوس ایام میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی تیسرا کام کہ اگر فوری آپ کو کوئی استخارہ کرنا ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کا آپ کو فوری رپلائی دینا ہے، کوئی جاب کی طرف سے آپ کو آ رہا ہے جی کہ یہ جاب آپ کے لیے ہے، تو اس میں آپ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے، تو آپ فوری جو استخارہ ہے وہ کیجئے، اور وہ کیا ہے؟ 3 الفاظ ہیں، اللہم خیر لی واختر لی۔ یہ 3 الفاظ سامنے سکرین پہ شو ہو رہے ہیں، اللہم خیر لی واختر لی۔ آپ نے ان 3 الفاظ کو بار بار اول آخر درود پاک پڑھیے گا، شروع میں پڑھ کے بار بار اس کو پڑھتے رہیے، کم از کم 21 مرتبہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ پڑھ لیں، 70 بار پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، 11 بار پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے۔ پھر درود پاک پڑھ لیجئے اور دعا کیجئے اللہ رب العزت سے، پھر جو آپ کے ذہن میں آئے آپ اسے بول دیجئے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے، ذہن مطمئن ہونا بھی ضروری نہیں، ذہن مطمئن نہیں ہے، آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، اب اس میں بھی اللہ رب العزت خیر پیدا فرما دیں گے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ استخارہ کرنے والا اور مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا۔
اللہ رب العزت مجھے آپ کو سنت طریقے سے استخارہ کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔